عزت اور شہرت قربانی سے ملتی ہے، دھوکہ دینے سے نہیں۔ زندگی میں ہمیشہ ان لوگوں کا چناؤ کیجیے جن کو عزت دینے پر وہ خود سے بڑھ کر آپ کو عزت دیں، یہی بہترین لوگوں کی نشانی ہے۔ انسان رزق کمانے کی خاطر صبح آفس ٹائم سے پہلے بیدار ہو جاتا ہے، مگر رازق کی خوشنودی کے لیے نماز فجر میں بیدار نہیں ہو سکتا۔ اپنے گھر کی باتیں باہر کے لوگوں کو نہ بتائیں، تمہاری غیر موجودگی میں لوگ تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ لوگوں کے دلوں میں خوشی پیدا کرو، اپنی زندگی میں جتنے دل راضی کرو گے اپنی قبر پر اتنے ہی چراغ جلاؤ گے۔ ایک پیغام شوہر کے لیے، جو کچن میں آپ کے لیے اپنا ہاتھ جلا دیتی ہے، برائے مہربانی گھر آ کر ان کا دل نہ جلایا کیجیے۔ اور ایک پیغام بیوی کے لیے، جو سارا دن گھر سے باہر آپ کے لیے تکلیف اٹھاتا ہے اور خون پسینہ ایک کرتا ہے، برائے مہربانی گھر آنے پر ان کا خون نہ چوسیں۔ 3 عبادات آپ کا مقدر بدل سکتی ہیں: کلمہ طیبہ کا ورد، استغفار کی کثرت، درود و سلام کی کثرت۔ ماں کی گود سے لے کر قبر تک زندگی کے ہر پہلو پر نظر ڈال کر دیکھ لو، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی کام نہیں آتا۔ اگر آپ دوسروں کے لیے اچھا سوچ رہے ہو تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ رب آپ کے ساتھ برا ہونے دے؟ ہوں گی تمہارے پاس زمانے بھر کی ڈگریاں، گھر پر رکھا قرآن نہ پڑھ پاؤ تو ان پڑھ ہو تم۔ توبہ کا خیال خوش بختی کی علامت ہے، کیونکہ جو اپنے گناہ کو گناہ نہ سمجھے وہ بد قسمت ہے۔ سچے اور دل کے رشتے درختوں کی طرح ہوتے ہیں، جو اپنی نشو و نما میں فقط توجہ اور دیکھ بھال کے علاوہ کسی اور چیز کے طلبگار نہیں ہوتے۔ رشتوں کی فکر کرنا چھوڑ دیجئے، کیونکہ جس نے جتنا ساتھ نبھانا ہے وہ صرف اتنا ہی ساتھ نبھائے گا۔ ان لوگوں سے مت ڈرو جو اپنا بدلہ لینا جانتے ہیں، بلکہ ان لوگوں سے ڈرو جو اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیتے ہیں۔ 99 بیماریوں کی دوا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے گا تو یہ 99 مرض کی دوا ہے، جس میں سب سے چھوٹی بیماری رنج و غم ہے۔ خوبصورتی کپڑوں سے نہیں، علم و آداب سے حاصل ہوتی ہے۔ نیکی ایک ایسا بیج ہے جس کا درخت سدا بہار ہوتا ہے۔ تھوڑی سی دیر، صرف 15 منٹ کی تنہائی میں بیٹھ کر اللہ اللہ کر لیا کیجیے، دیکھیے تو صحیح کیسی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ کھٹائی کا نام لینے سے منہ میں پانی بھر آئے اور اللہ کا نام لینے سے دل پر اثر نہ ہو، یہ ممکن ہی نہیں۔ ریزر کتنا تیز ہوتا ہے لیکن درخت نہیں کاٹ سکتا۔ کلہاڑا ایک طاقتور ہتھیار ہے، ہر چیز کاٹ سکتا ہے لیکن بال نہیں کاٹ سکتا۔ اور یہ ضروری نہیں کہ جو کام کلہاڑا کر سکتا ہے ریزر بلیڈ بھی وہی کرے۔ زندگی میں ہر ایک کی اپنی اہمیت ہے، کبھی بھی کسی کی اہمیت سے انکار مت کرو۔ انسانی کیفیت کبھی بھی ایک جیسی نہیں رہتی۔ برے سے برا انسان بھی کبھی نہ کبھی اپنی غلطیوں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھ کر آنسوؤں کی جھڑی لگا دیتا ہے، اور کبھی کبھی متقی پرہیزگار لوگ بھی غافل ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام مشکلات اور آفات سے محفوظ رکھے، آمین۔ اگر مرد کی برداشت اور عورت کی زبان قابو میں ہے تو ہر گھر امن کا گہوارہ ہے۔ 2 باتیں ساری زندگی آپ کے کام آئیں گی۔ نمبر 1، ایک غصے کے وقت کوئی فیصلہ نہ کرنا، اور دوسرا، خوشی کی حالت میں کوئی وعدہ نہ کرنا۔ جو آپ کے ساتھ ہو کر آپ کا برا سوچے، اس سے برا تو کوئی دشمن بھی نہیں ہو سکتا۔
جب اللہ تعالیٰ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو ہدایت روک دیتا ہے، سجدوں کی توفیق نہیں ملتی، خشیت الہی کے جذبے چھین لیے جاتے ہیں۔ اللہ سے توفیق مانگو کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی ہم سے اپنی توفیق نہ چھینے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہماری پیشانیوں کو سجدے نصیب کرے۔ ہر چیز کا صدقہ ہوتا ہے، اور عقل کا صدقہ یہ ہے کہ جاہل کی بات سن کر برداشت کرنا۔ خواہش سے نہیں گرتے پھل جولی میں، وقت کی شاخ کو میرے دوست ہلانا ہوگا۔ کچھ نہیں ہوگا اندھیروں کو برا کہنے سے، اپنے حصے کا دیا خود ہی جلانا ہوگا۔ نیک نامی انسان کا زیور ہے، جھوٹ تمام گناہوں کی ماں ہے۔ غصہ قابل ترین انسان کو بے وقوف بنا دیتا ہے۔ نادان لوگ دل کا چین لٹا دیتے ہیں دولت کے لیے، جبکہ دانش مند لوگ دولت لٹا دیتے ہیں دل کے چین کے لیے۔ کسی کے ساتھ غلط کر کے اپنی باری کا انتظار ضرور کرنا، کیونکہ قسمت جب تماچا مارتی ہے نا تو وہ منہ پر نہیں بلکہ روح پر لگتا ہے۔ شکوے شکایت کی لت لگ جائے نا تو ناشکری زبان کی لذت بن جاتی ہے، اور انسان ہمیشہ بے سکون ہی رہتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے شکر گزار بندوں میں شامل رکھے، آمین۔ خوبصورت زندگی کا راز، دعا کی جائے، دعا دی جائے، اور دعا لی جائے۔ سکون محلوں اور جھونپڑیوں میں رہنے والوں سے بے نیاز ہوتا ہے۔ یہ ان لوگوں کے دل میں بستا ہے جو اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اس کی محبت کی عطا سے آباد ہوتے ہیں۔ لوگوں کو ایسے معاف کرو جیسے تم اللہ تعالیٰ سے معافی کی امید رکھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا۔ بزرگوں سے سنا ہے کہ اگر سنو کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل گیا ہے تو یقین کر لینا، مگر کسی کی فطرت بدل گئی ہے اس کا یقین کبھی مت کرنا۔ عادات بدل سکتی ہیں، فطرت کبھی نہیں۔ کبھی کبھی یہ سوچیں کہ اس وقت میرا اللہ تعالیٰ کہاں ہے، کیسے ہے؟ شارک کے پاس تو ہے، مگر میں کیوں خالی خالی محسوس کرتا ہوں؟ تو پھر آپ کو ایک حرکت، ایک وائبریشن محسوس ہوتی ہے۔ یہ بڑے مزے کی اور دلچسپ باتیں ہیں، لیکن ہم اتنے مصروف ہو گئے ہیں کہ اس طرف جا ہی نہیں سکتے۔ جب تمہیں خوشیاں ملنے لگیں تو 3 چیزیں کبھی مت بھولنا: اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو، اور اپنی اوقات کو۔ دعائیں کثرت سے کیا کرو، کیونکہ تمہیں نہیں معلوم کہ کئی مرتبہ تم گرنے ہی والے تھے، مگر تمہاری دعاؤں نے تمہیں تھام لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا نام بہت زیادہ لیا جائے یا پھر کم، اپنا اثر ضرور رکھتا ہے۔ دنیا میں بعض اشیاء ایسی ہیں کہ ان کا نام لینے سے ہی منہ میں پانی بھر آتا ہے، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس خالق کائنات کا نام اللہ لیا جائے اور اس میں اثر نہ ہو؟ خود خالی نام میں بھی برکت ہے۔ ایک غیبی اصول یہ بھی ہے کہ جو چیز تقسیم کرو گے اسی چیز کی تمہارے پاس فراوانی ہو جائے گی، پھر وہ دولت ہو، عزت ہو، علم ہو، محبت ہو، درگزر ہو، کھانا ہو یا آسانیاں۔ رابعہ بصری سے کسی نے پوچھا کہ کیا گنہگار کی توبہ قبول ہوتی ہے؟ فرمایا، انسان اس وقت تک توبہ کر ہی نہیں سکتا جب تک اللہ تعالیٰ توفیق نہ دے، اور جب توفیق مل جائے پھر قبولیت میں کوئی شک نہیں رہتا۔ زندگی کی بھاگ دوڑ اور تھکاوٹ میں بہن بھائی ہوادار کھڑکیوں کی مانند ہوتے ہیں، ان کھڑکیوں کو کبھی بند نہ ہونے دیجیے۔ ایک بابا جی فرماتے تھے کہ ایک ایسا بھی دوست ہونا چاہیے جو قبر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہچان کرا دے، اور وہ دوست درود و سلام ہے۔ تکبر سے اپنا سر کبھی بلند نہ کرو، کیونکہ جیتنے والا بھی اپنا گولڈ میڈل سر جھکا کر ہی حاصل کرتا ہے۔ جب آپ کے گھر میں موجود قرآن کریم پر گرد و غبار ہو اور آپ کا موبائل فون صاف و شفاف ہو تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کے تعلقات اور رابطے اپنے دوست و احباب کے ساتھ تو مضبوط ہیں،
لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا رابطہ اور تعلق بہت کمزور ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یاد رکھو اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت صبر کے ساتھ ہی ہے، اور ہر تکلیف اور مصیبت کے بعد کشادگی ہے، اور بلا شبہ ہر تنگی اور مشکل کے بعد آسانی ہے۔ ضروری نہیں کہ کچھ توڑنے کے لیے پتھر ہی اٹھاؤ، بس لہجہ بدل کر بولنے سے بھی دل ٹوٹ جایا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اندھیرا چھانے لگے یا رات تاریک ہونے لگے تو اپنے بچوں کو باہر جانے سے روک دو، کیونکہ اس وقت شیاطین پھیل جاتے ہیں، اور جب عشاء کی پہلی ساعت گزر جائے تو انہیں چھوڑ دو، اور اللہ کا نام لے کر گھر کا دروازہ بند کر دو، اور اللہ کا نام لے کر چراغ بڑھا دو، اور اللہ کا نام لے کر برتنوں کو بھی ڈھانپ دو۔ لوہا نرم ہو کر اوزار، سونا نرم ہو کر زیور، مٹی نرم ہو کر کھیت، اور آٹا نرم ہو کر روٹی بنتی ہے۔ اسی طرح انسان دل کا نرم ہو کر ولی اور عارف بنتا ہے۔ دل کی نرمی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اپنی عمر اور مال پر کبھی اعتبار نہ کرنا، کیونکہ جو چیز گنتی میں آ جائے وہ لازمی ختم ہونے والی ہے۔ سننے والا سن کر، دیکھنے والا دیکھ کر، اور سہنے والا سہ کر جب خاموش ہو جائے تو سمجھ لو اس کا معاملہ خدا کی عدالت میں پہنچ گیا ہے۔